اس سے کہا اس نے کہ جاتے کیوں نہیں ہوگا؟ میں نہیں جاؤں گا، میرے بیٹے یہاں آئے ہیں، وہ جائیں گے جنگ لڑنے کے لیے۔ چنانچہ حضرت کی طریقے سے اس نے بھی اپنے بیٹوں کو بھیجا لڑنے کے لیے، مگر سب مارے جاتے تھے، تاریخ بھی جاتا ہے، وہ بھی مارا جاتا ہے۔ ایک وقت ایسا آتا ہے اب کوئی آگے بڑھنے کے لیے تیار نہیں، حضرت علی اکبر نے اپنی طاقت اور اپنے ہنر کا جوہر دکھاتے ہوئے میدان کربلا میں کوفیوں پہ ٹوٹ پڑے ہیں اور لوگوں کی لاشوں سے انبار لگاتے چلے جا رہے ہیں، مگر تلوار چلاتے چلاتے خواہش والد ہو جائے امام حسین جائے، لڑتے لڑتے خیمے کے قریب اور کہتے ابا جان بہت تیز پیاس لگی ہے، حلق سوکھ گیا ہے تلوار چلاتے چلاتے، کاش پانی اگر کہیں سے مل جاتا تو تنہا بیٹا آج میں اپنے دادا کے جوہر کو دکھا کر کے انہیں ان کی اوقات بتا دیتا۔ دادا نے گھرے خیبر اٹھار کر کے دیکھا تھا، آج 22,000 کے لشکر کو اٹھار کر پھینک دے گا، مگر مجھے ایک قطرہ ایک گھونٹ پانی مل جائے۔ امام حسین تسلی دیتے ہیں، کہتے ہیں بیٹا سب پیاسے اور بھوکے ہیں، کہاں یہاں پانی ہے، کہاں پہ تجھے پانی پلایا جائے، مگر گھبرا نہیں، اپنے سینے سے امام حسین نے اپنے بیٹے کو لگایا ہے۔ ایک انگوٹھی امام حسین نے پہن رکھی تھی اور کہا بیٹا یہ انگوٹھی اپنے منہ میں تو رکھ لے، شاید کوئی مولوی اسے بھی کہہ دے کہ روایت ثابت نہیں ہے، مگر تیری تحقیق تجھے سلامت ہو، ہم نے جو پڑھا ہے وہ ہم بیان کر رہے ہیں۔ آقا حسین نے وہ انگوٹھی اپنے بیٹے کے منہ میں دی ہے اور کہا بیٹا اسے رکھ لے، تھوڑی سی تجھے تسلی مل جائے گی، مگر گھبرا نہیں، ہم آپ تمہارے نانا جان سب کچھ دیکھ رہے ہیں کربلا کے میدان میں، اور نانا جان تم سے دور بھی نہیں ہے، یاد رکھ نانا جان کوثر کا پیالہ لے کر کے کھڑے ہیں، مگر کوثر کا جام پینے کے لیے شہادت کا جام پینا پڑے گا، بیٹا اب جا کربلا کے میدان میں جو تیری خواہش ہے وہ پوری ہو جائے۔ حضرت قاسم حضرت علی اکبر تلوار لے کر کے پھر آگے اور پکارتے کہتے ہیں لوگوں آگے آ جاؤ، مقابلہ کرنا، آگے آ جاؤ، کوئی آگے آنے کے لیے تیار نہیں۔ عمر بن سعد کہتا ہے سن لے، یہ حیدری کچھار کا شیر ہے جس کا مقابلہ کوئی تنہا نہیں کر سکتا، اکیلے اکیلے جاؤ گے تو سب کی بیویاں بیوہ ہو جائیں گے، سب کے بچے یتیم ہو جائیں گے، اگر خیریت چاہے تو ہر بارگی حملہ کر دو۔ اب چاروں طرف سے یہ یزیدی کتے اور یزیدی بھیڑیے، یہ دولت کے لالچی چاروں طرف سے حضرت امام علی اکبر کے اوپر حملہ آور ہو جاتے ہیں، کسی طرف سے تیر آتا ہے، کسی طرف سے تلوار کا حملہ ہو رہا ہے، کسی طرف سے نیزے مارے جا رہے ہیں، امام پاک کے جسم سے بھی کئی زخم آتے ہیں، اور ایک نیزہ تو اس قدر کسی نے چپ چپے سے آپ کے سینے پہ مارا تھا کہ وہ اندر تک دھستا چلا گیا تھا، کسی تاب نہ لا کر کے حضرت علی اکبر گھوڑے سے زمین پہ آتے اور کہتے یا ابتا ہو ابا جان آئیے، آپ کا بیٹا اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا ہے۔ حضرت امام حسین نے جب یہ آواز سنی اور حضرت امام حسین کی حضرت علی اکبر کی پھوپھی حضرت زینب کہتی ہیں جاؤ جلدی، بھتیجے کی آواز کربلا سے آ رہی ہے، کربلا سے بھتیجا پکار رہا ہے، علی اکبر کی آواز آ رہی ہے۔ حضرت امام حسین نے بھی جب اپنے جوان بیٹے کی آواز سنی ہے دوڑے ہوئے کربلا کے میدان میں جاتے کیا دیکھا کہ چاروں طرف سے یزیدی حرام خور یہ کھڑے ہوئے ہیں اور بیٹے کو پورے جسم کو زخموں سے چور چور کر دیا ہے، ایک نیزہ ہے جو سینے میں چبھا ہوا ہے، ہاں اپنے اپنے بیٹے کے سر کو اپنی گود میں اٹھا لیا ہے اور گود میں رکھنا تھا کہ حضرت علی اکبر کی آنکھیں کھل جاتی ہے اور کہتے ہیں ابا جان میں چاہتا تھا میری روح نکلے تو آپ کی گود میں نکلے، ابا جان میری یہ مراد بھی پوری ہو رہی، مگر یاد رکھیں میں نے ان کے سامنے سر جھکایا نہیں ہے، اسی لیے دیکھا کہ میں پشت کے بل گرا ہوا ہوں، میں نے سر ان کی طرف نہیں کیا ہے، میں نے اپنا پیر ان کی طرف کیا ہوا ہے، ایک دشمن نے کوفی نے دھوکے سے مجھے یہ نیزہ مارا ہے، اگر یہ نیزہ ابھی آپ نکال دیں تو آپ کا بیٹا پھر لڑنے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ حضرت امام حسین نے اپنے 18 سال کے بیٹے کی چھاتی سے جب وہ نیزہ کھینچتے اللہ اکبر، قیامت کہاں ہے
کیوں نہیں آتی ہے اس منظر کو دیکھ کر کے؟ حضرت امام پاک نے جب وہ نیزہ کھینچا ہے تو جوان 18 سال کے بیٹے کا کلیجہ اس نیزے کی تھنی میں پھنس کر کے باہر نکل رہا ہے۔ امام تمہاری انتقامت و سلام 18 سال کے بیٹے کا کلیجہ جو نکلتا ہوا دیکھ رہے ہو، مگر اپنے ہاتھ کا سودا نہیں کر رہے ہو، اور اسی حالت میں حضرت علی اکبر کی شہادت ہو جاتی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت امام پاک نے اپنے بیٹے کو جب اپنے کندھے پہ اٹھایا ہے تو ان کا پیر گھسٹ رہا تھا زمین سے، اور لے کر کے آقا حسین چلے ہیں جب خیمے کی طرف۔ یاد رکھو مسلمانوں، 56 سال کی عمر ہو چکی تھی امام حسین کی، جسم کے آپ کے سر اور داڑھی شریف کا ایک بال بھی سفید نہیں ہوا تھا، مگر وہاں سے جہاں سے حضرت علمدہ حضرت علی اکبر کی لاش کو اٹھا کر کے خیمے تک لاتے لاتے آپ کے سارے بال سفید ہو جا رہے ہیں۔ اتنا غم طاری ہوا تھا امام حسین کے اوپر، یہ غم کیوں برداشت کیا جا رہا ہے؟ یہ مصیبت کیوں اٹھائی جا رہی ہے؟ صرف دین کے لیے اٹھائی جا رہی ہے، رسول اللہ کی شریعت کے لیے اٹھائی جا رہی ہے۔ اپنے بیٹوں کو بھی قربان کر کے رسول اللہ کے بیٹے شریعت بچا رہے ہیں، تمہارا تو کچھ بھی نہیں جا رہا ہے۔ کیوں نہیں دیندار بن جاتے ہو؟ کیوں نہیں شریعت کے پاسدار بن جاتے ہو؟ کیوں نہیں سچے مسلمان بن جاتے ہو؟ کیوں نہیں پکے نمازی بن جاتے ہو؟ کربلا کے میدان میں بھی انہوں نے نماز پڑھ کر کے تمہیں پیغام دے دیا ہے کہ نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی ہے، تلواروں۔ کیا کہیں، سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر شہادت ہے، سبحان اللہ۔ 2-3 بار اور سن لیں گے آپ، میں چاہتا ہوں مکمل ہی ہو جائے واقعہ۔ اور یاد رکھیں، چاہے یہ کوئی الفاظ کا یا بیان کا کھیل سمجھے، سبحان اللہ بھائی، میرے بیان کا انداز ہی یہی ہے۔ اگر میں اس لہجے میں بیان کروں جیسا بیان کرنا چاہیے تو ایک رات چاہیے، ایک پروگرام پورا چاہیے، ایک واقعہ، لیکن نہ میں اس طرح بیان کر سکتا ہوں، نہ آپ کا کلیجہ اس لائق ہے کہ آپ اس طرح کا بیان سن سکتے، مگر رویا کرو، یہ رونا گناہوں کو ہلکا کر دیتا ہے۔ کتنی بڑی قیمت چکائی ہے امام حسین نے کربلا کے میدان میں۔ آئے ہے ایک واقعہ ہو، جتنے کردار ہیں قادری بھائی کربلا کے میدان میں سب نظر آئے۔ حضرت اس انسانی رشتوں کے جتنے بھی کردار ہیں، باپ کا کردار کیا ہے کربلا دیکھتے، یوں کہہ لو پورا اسلام اور پوری شریعت سمٹ کے کربلا۔ بے شک باپ کیسا ہونا چاہیے کربلا دیکھو، بیٹا کیسا ہونا چاہیے کربلا دیکھو۔ اے ہے اگر اس بیٹے نے باپ سے کہا تھا آپ قربان کیجئے جو آپ کو رب کا حکم ہے، مگر بیٹا قربان نہیں ہوا تھا، باپ نے چھری چلائی۔ یہاں تو امام نے نہ جانے کتنے بیٹوں کو قربان کر دیا ہے، اور بیٹے قربان ہو رہے ہیں۔ کوئی تو یہ کہہ دیتا ابا جان اب بہت ہو گیا، آج کی اولادیں جو ہیں اب ہم سے برداشت نہیں ہوگا، آپ مانو نہ مانو ہم جا رہے ہیں۔ بولو یہ ہماری اولادوں کا حال ہے، مگر وہ امام کی اولاد ہے، سبحان اللہ۔ کوئی یہ نہیں کہہ رہا ابا سمجھوتا کر لو، صبر کر رہے ہیں اور سب امام پاک کا ساتھ ہے۔ ایک بہن کا کیا کیریکٹر ہوتا ہے، ایک بیوی کا کیا کیریکٹر ہوتا ہے، آؤ کربلا میں دیکھو، سبحان اللہ۔ سب کچھ سمٹ آیا ہے کربلا، اسی درمیان جب اب کوئی نہیں بچا، حضرت عباس علمدار ان سے پہلے کی شہادت سے پہلے حضرت زینب آتی ہیں جو سرکار امام حسین کی بہن ہے، کہتی بھیا میں چاہتی ہوں، مگر اس سے پہلے پورا ماحول بنا لیا، آپ کے 2 بچے بھی تھے کربلا میں اور دونوں نابالغ تھے، 7 سال یا 6 سال کی۔ ماں کا کلیجہ کیا ہے، بلایا دونوں لال کو،
کہنے لگے بیٹا اگر ایک بات کہوں مانو گے؟ کہنے لگے